میری طرف سے آپ سب کو سلام اور تمام پاسٹر صاحبان کو میری طرف سے ہیپی پاسٹر ڈے۔ خدا ان کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کو گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور آج ہم پارش شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھیں گے کہ پاسٹر ڈے کے موقع پر پاسبانی خدمت بطور والدین کیسے کی جاتی ہے۔ تسلیکیوں کے نام پروس رسول کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے، اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دے دینے کو راضی تھے، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اکتوبر کے مہینے کا دوسرا اتوار ہے، اور عالمگیر کلیسیاؤں میں ہر سال اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں پاسٹر اپریسیشن سنڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے فادر ڈے، مدر ڈے کو منایا جاتا ہے، اسی طرح ایک پاسبان کی خدمت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے عالمگیر کلیسیا میں۔ جب ان ایام کی بات ہوتی ہے کہ مدر ڈے، فادر ڈے یا پھر پاسٹر اپریسیشن سنڈے، ان کو منانے کا کوئی حکم بائبل مقدس میں نہیں دیا گیا، تو اس میں بالکل جو ہے سچائی ہے۔ یہ دنوی تہوار ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات سیکھنے کی بھی ہے کہ خدا کے پاک کلام میں واضح طور پر ماں باپ کی عزت احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے، فرائض کو بیان کیا گیا ہے، اولاد کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح پاسبان کی خدمت گاہر، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی خدمت کے طریقہ کار کو، اس کی وسعت کو جو ہے خدا کے پاک کلام میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ عام ایام میں ہم پاسبان بہت کم ماں کے کردار پر، اس کی عظمت پر بات کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری پہ بات کرتے ہیں، لیکن مدر ڈے کے موقع پر ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم ماں کے کردار کے بارے میں بیان کریں۔ اسی طرح فادر ڈے کے موقع پر ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم کلیسیا کو باپ کے اختیار کے بارے میں بتائیں، اور پاسٹر اپریسیشن سنڈے کے موقع پر ہم پاسبان کی خدمت، اس کی بلاغت، اس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں سے کلیسیاؤں کو تعلیم دی۔ اور جب ہم پاسبانوں کی خدمت، ان کی بلاغت، ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں کلیسیاؤں کو سکھائیں گے، تو پھر کلیسیاؤں کے لیے یہ آسان ہوگا کہ وہ خدا کے تیار کردہ اور مقرر کردہ پاسبانوں میں اور خود ساختہ پاسبانوں میں فرق جو ہے اسے دیکھ سکیں، اسے جو ہے جان سکیں، اس کو جو ہے وہ بھانپ سکیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے۔ ایک پاسبان کہ ہم کوالیفیکیشن پر بات کر سکتے ہیں، اس کی خدمت پر بات کر سکتے ہیں، اس کی بلاہٹ پر بات کر سکتے ہیں، لیکن آج جس مضمون کو خدا کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے وہ ہے پاسبان بطور والدین۔ پاسبان کلیسیا میں نہ صرف باپ کے طور پر خدمت کرتا ہے، بلکہ خدا کا کلام اور خاص طور پر تلاوت کردہ حوالہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پاسبان ماں کے طور پر بھی کلیسیاؤں میں خدمت کے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں پہلا تسلیکیوں کے خط، اس کے دوسرے باب کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے کلیسیا اور پاسبان کے درمیان،
پاسبان کلیسیا کے لیے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور ان دونوں خدمات کو جو ہے وہ کلیسیا میں سر انجام دیتا ہے۔ یہ خط پالوس رسول نے تسالونیکیوں کی کلیسیا کو لکھا، جسے قائم کرنے میں اس نے بڑی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ اس کے لیے بہت سے چیلنجز تھے، اور ان چیلنجز کے باوجود تسالونیکیوں کے خط کا پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کامیابی سے کلیسیا کو قائم کیا، اور یہ مضبوط کلیسیا تھی، تقدیس شدہ کلیسیا تھی، کلیسیا تھی جنہیں دنیوی طریقہ کار سے جدا کیا گیا تھا، جو مسیح یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار تھی۔ اس کلیسیا پہ پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ بطور ماں اور باپ خدمت کو سر انجام دیتا ہے۔ ایک پاسبان کلیسیا کو سب سے بڑا گفٹ کیا دے سکتا ہے؟ ایک پاسبان کلیسیا کو سب سے بڑا گفٹ خدا کے پاک کلام کی تعلیم اور اس کا علم دے سکتا ہے۔ اور دوسرا بڑا گفٹ جو ایک پاسبان جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو دے سکتا ہے یا اس کے لیے دے سکتا ہے، تلاوت کردہ حوالہ کے مطابق وہ اپنی جان دے سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا پاسبان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ تو کلیسیا اس تعلیم کو جسے خدا کے پاک کلام میں سے دیا جائے قبول کرے اور قائم رہے، تو پھر وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ خدا سے بھی محبت کرتی ہے اور اپنے پاسبان سے بھی محبت کرتی ہے۔ اگر ہم تسالونیکیوں کے خط کے دوسرے باب کا مطالعہ کریں تو علماء کے مطابق جو پہلی 12 آیات ہیں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی 6 آیات جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پالوس رسول ایک پاسبان کا ایکس رے کرتا ہے، اور ایکس رے کیا ہوتا ہے؟ جہاں انسان کا باطن دکھائی دیتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ ایکس رے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک پاسبان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دیانتداری اور عاجزی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حصہ میں جو 7ویں آیت سے 12ویں آیت پر مبنی ہے، وہاں وہ ایک پاسبان کی تصویر بناتا ہے، تصویر کو دکھاتا ہے۔ اس تصویر میں وہ بتاتا ہے کہ ایک ایماندار پاسبان میں لالچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں خوشامد نہیں ہونی چاہیے، خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں اپنی ذات کی عظمت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کلیسیا سے محبت کرنے والا ہو اور بطور باپ کلیسیا کی تنبیہ اور اصلاح کرنے والا بھی ہو۔ یہ پاسبان کی خدمت ہے۔ پالوس رسول نے جب یہ تلاوت کردہ آیات لکھی تو اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس پر حملہ ہوا تھا۔ کیسا حملہ؟ اور یہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ اگر ہم پالوس کی زندگی کو دیکھیں، اس کی خدمت کو دیکھیں تو ہمیشہ مشکل سے رہی۔ اس کی خدمت بہت مؤثر تھی، لیکن انتہائی مشکلات میں اس کی خدمت تھی۔ جب وہ غیر اقوام میں منادی کرتا تو غیر اقوام کے لوگ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اس کا منصوبہ وہ بناتے تھے۔ جب وہ یہودیوں میں کلام کی منادی کرتا تو یہودی اسے گرفتار کرنا چاہتے تھے، سزا دینا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پر ان آیات سے پہلے پالوس رسول کی انٹیگریٹی پر، اس کی دیانتداری پر حملہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت فلیو تھیولوجی جو تھی وہ بڑی اہم تھی اور متعارف کروائی گئی تھی۔ اس علم الہیات میں اپنی ذات کی تعریف، نمائش، لالچ، خود پسندی اور لوگوں کو خوش کرنے والے اصولوں پر جو ہے وہ زور دیا گیا تھا۔
اور یہ اصول جو فلیو تھیالوجی میں بیان کیے گئے تھے وہ ہمیشہ سے جھوٹے استادوں کا کام کرنے کا اصول رہا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں, وہ اپنی نمائش کے لیے کام کرتے ہیں, وہ اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی مجبوریوں کا استعمال کرتے ہیں. اور یاد بھی ہوتا ہے دنیا میں کراسمیٹک موومنٹ, اس کی ریسرچ کی گئی, اور کراسمیٹک موومنٹ میں دنیا میں 500 ملین لوگ ہیں. کراسمیٹک موومنٹ کے 500 ملین لوگ فالوور ہیں, انہیں ماننے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کراسمیٹک پاسبانوں کو پیسے دیں تو مکان ملے گا, گاڑی ملے گی, برکات ملے گی. اور اس کا بہترین کام دنیا میں چل رہا ہے. لیکن ریسرچرز نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کی کہ کراسمیٹک موومنٹ کے جو 500 ملین لوگ ہیں ان میں سے 93 سے 97% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. صرف ان کے پاسبان امیر ہیں. کراسمیٹک موومنٹ کے صرف پاسبان امیر ہیں, لوگ امیر نہیں ہیں. حالانکہ لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے جیز اکاؤنٹ میں پیسے دیں گے تو گاڑی ملے گی, مکان ملے گا, دل کا جو بات ہے وہ ملے گی. لیکن صرف جو ہے وہ پاسبان امیر ہوتے ہیں. کراسمیٹک موومنٹ کے لوگ امیر نہیں ہیں. 97% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے. اسی طرح اس وقت جو ہے مذہبی جال سازوں کا ایک گروپ تھا جو لوگوں کی ذہنیت, ان کی ضروریات کے مطابق ان کے ذہان کو اپنے قبضے میں لیتا تھا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا. اور پالوس رسول پر یہ الزام تھا کہ وہ ان میں سے ایک ہے جو اس کی انٹیگریٹی, دیانتداری اور پاس خاندانی خدمت پر جو ہے وہ حملہ تھا. اور اس کے دفاع میں وہ دوسرے باب کی پہلی 12 آیات لکھتا ہے. اور اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو وہ بار بار کہتا ہے تمہیں معلوم ہے, تم جانتے ہو. اور پھر 6ویں آیت میں کہتا ہے ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے تھے, نہ تم سے, نہ اوروں سے, اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں عزت کے لیے, اپنی عزت کے لیے یا لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے خدمت نہیں کرتا ہوں. اگرچہ میں مسیح کا رسول ہوں تو کلیسیا پر بوجھ ڈال سکتا ہوں کہ میرے لیے یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, میرے لیے یہ بھی کرو. لیکن کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ کلیسیا میں بطور باپ اور ماں خدمت سر انجام دیتا ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے جو کلیسیا کے ساتھ ایک پاسبان کا ہے. اور جب پالوس رسول بار بار یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے, تم جانتے ہو کہ میں نے خدمت لالچ سے نہیں کی ہے, اپنی عزت کے لیے نہیں کی ہے, تو وہ کلیسیا سے پوچھتا ہے کیونکہ کلیسیا جانتی ہے. کسی بھی پاسبان کے رویے کے بارے میں جاننا ہے تو ان کی کلیسیا کو پتا ہوگا. ان کا پاسبان لالچی ہے, ذات پرستی والا ہے, اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے یا کچھ اور. کلیسیا بہتر طور پر اس رویے کو جانتی ہے. پالوس رسول یہاں کہتا ہے کہ میں نے کلیسیا میں بطور باپ اور ماں خدمات کو سر انجام دیا ہے. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے جہاں ایک پاسبان کلیسیا کی ماں کی نرمی کی طرح دیکھ بھال کرتا ہے, وہاں باپ کے اختیار کے ساتھ اصلاح اور تنبیہ بھی کرتا ہے.
اور صرف یہاں نہیں، تسالونیکیوں کے خط میں پالوس رسول پاسبان کو بطور ماں جو ہے وہ بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ پاسبان کی فکر مندی اور کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے پاسبان کے باطن میں جو درد ہے اسے بیان کرنے کے لیے وہ غلطیوں کے خط اس کے 4 باب کی 19ویں آیت میں کہتا ہے، اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھ پر جننے کے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ وہ پاسبان کو بطور ماں ظاہر کرتا ہے اور اس کی فکر اور درد کو ماں جب بچے کی پیدائش کرتی ہے تو اس درد کے ساتھ مشابہت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری طرف سے مجھ پر جننے کے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں اپنی صورت نہ پکڑ لے، جب تک کہ ہم روحانی طور پر مجور نہ ہو جائیں۔ ایک پاسبان کے اندر ایک ماں کی طرح درد اور فکر رہتی ہے۔ دوسرا، وہ باپ کے اختیار کو بیان کرتا ہے کرنتھیس کے خط میں، اور پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اگر 10,000 استاد بھی ہیں تو بطور پاسبان میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ رشتہ ہے کلیسیا کا اور پاسبان کا۔ ایک ماں کی طرح پاسبان کلیسیا میں خدمت کرتا ہے، ایک باپ کی طرح خدمت کو سر انجام دیتا ہے۔ اور یہ خدمت جب والدین کرتے ہیں تو ان میں لالچ نہیں ہوتا ہے، ان میں مفاد پرستی نہیں ہوتی ہے۔ ماں اور باپ جو بچوں کے لیے کرتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے، لالچ نہیں ہوتا ہے، اس تربیت میں کسی طرح کی کوئی خشامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دل سے جو ہے وہ خدمت کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے پہلا تسالونیکیوں کا خط اس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشامد پائی گئی اور نہ ہی وہ لالچ کا پردہ بنا، خدا اس کا گواہ ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جو پیغام بطور پاسبان میں کلیسیا میں سناتا ہوں اس میں خوشامد نہیں ہے اور نہ ہی اس میں لالچ ہے کہ میں پیغام سنا کر اپنا کوئی مقصد حاصل کر لوں۔ اور گواہی کون دیتا ہے؟ جس کا خدا گواہ ہے۔ بہت دفعہ ہم پیغام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بطور پاسبان خشامت کرتے ہیں، اور آج کے دور میں پاسبان کلیسیاؤں کی اصطلاح کرتے ہوئے، ان کی تنبیہ کرتے ہوئے، ان کی درستگی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ سناؤ جو کلیسیا سننا چاہتی ہے، کہتے کلیسیا ناراض نہ ہو جائے، زیادہ تنبیہ نہیں کرنی۔ لیکن یہ بطور پاسبان اس کی ذمہ داری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ خدمت کو بیان کرتے ہوئے 7ویں آیت میں کہتا ہے، جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم بھی تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ جس طرح ماں بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہے، اسی طرح پاسبان بھی کلیسیا کی دیکھ بھال کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ جس طرح ماں ہر وقت بچے کی دیکھ بھال کے لیے تیار رہتی ہے، جب بھی اسے ضرورت ہو وہ فراہم ہوتی ہے، اس طرح پاسبان بھی ان کی ضرورت کے لیے فراہم ہوتا ہے۔ جس طرح ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خوراک کا بندوبست کرے، اس طرح پاسبان بھی کلیسیا کی روحانی خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ اور
ایمانداروں کے لیے کیسی خوراک چاہیے؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے نوزاد بچوں کی طرح خالص دودھ کے مشتاق رہو. اور خالص دودھ کون فراہم کرتا ہے؟ ماں فراہم کرتی ہے. اور پاسبان خالص دودھ اسے کیسے فراہم کرے گا کلیسیا کو؟ جب وہ خالص خدا کے کلام کو بیان کرے گا. تو یہ بتا ماں ایک پاسبان کی ذمہ داری. اور ماں جب اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا آنے والے وقت میں وہ اس خدمت کا صلہ بھی دے گا کہ نہیں. وہ اس کی کمزوریوں کے باوجود، اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس سے محبت کرتی ہے، اور اس قدر محبت کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور یہی بات پالوس رسول تلاوت کردہ حوالے کی 8ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہم تمہارے بہت مشتاق ہو، نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تمہیں دے دینے کے لیے راضی تھے، اس لیے کہ تم ہمارے پیارے تھے. ایک پاسبان اپنی کلیسیا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جیسے کہ ماں اپنے بچوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو یہ بطور پاسبان ایک خوبصورت رشتہ ہے، اور ماں جو کام کرتی ہے اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے. دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت میں پالوس رسول ایک پاسبان اور کلیسیا کے تعلق کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھ یہ تیسری بار میں تمہارے درمیان آنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ اس لیے کہ مجھے تمہارے مال سے نہیں بلکہ تم سے خواہ ہے. اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تیسری بار، لیکن اس میں تمہارا مال جو ہے وہ میری توجہ نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ مجھے تم سے غرض ہے، کیونکہ تم سے محبت کرتے ہیں. تو ایک پاسبان کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کی مجبوریوں کا، ان کی ضروریات کا فائدہ اٹھائے. لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ پاسبان کو کلیسیا کچھ بطور اولاد کلیسیا کچھ دے بھی نہ. ایک ماں جو خدمت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، 2 چیزیں اس کے لیے درکار ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی عزت کرے. ایک پاسبان کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب وہ کلام کی خدمت کرتا ہے تو اس کی ضروریات ہے. اور خدا کے پاک کلام میں پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 9واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے بھی مقرر کیا ہے خوشخبری سنانے والے خوشخبری سے ہی گزارا کریں گے. کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاسبان کی ضروریات کا خیال رکھے، انہیں پورا کرے. اور دوسری چیز جو ایک پاسبان کے لیے کلیسیا کی طرف سے ہونی چاہیے اسی طرح کی ہے جیسی ماں کے لیے ہے، عزت. پہلا تموتھیوس کا اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، اور خاص کر کے وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائے. پاسبان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور عزت دی جائے. اور یہ 2 جو ہیں چیزیں ایک ماں کے لیے درکار ہوتی ہیں. ماں اپنی ضرورت کے لیے اس کی ضروریات ہیں وہ اولاد کو پوری کرنی چاہیے اور اسے عزت دینی چاہیے. ایک پاسبان کی خدمت ہے بطور ماں، وہ نرم لہجے کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، اور ساری کمی کمزوریوں کے باوجود ان سے محبت کرتا ہے ایک ماں کی طرح. پھر دوسرا
جو اختیار ہے, جو ایک پاسبان کا رول ہے بطور والدین, وہ ہے باپ کا. اور 11ویں اور 12ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے, چنانچہ تم جانتے ہو جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے, ہم بھی تم میں سے ہر ایک کے ساتھ, ہر ایک کو جو ہے وہ نصیحت کرتے, سنبھالتے اور سمجھاتے رہتے ہیں. یہ ایک باپ کا اختیار ہے. وہ نصیحت کرتا ہے, سنبھالتا ہے اور دلاسا دیتا ہے. ایک باپ کا اختیار ہے. ہم جب بطور پاسبان کلیسیاؤں میں خدمت کرتے ہیں, اور آج کل کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے, کلیسیاؤں کے پاس بہت سی اپرچونٹی ہیں, اس لیے پاسبان جو ہیں وہ کلیسیاؤں میں اصلاح نہیں کرتے, تنبیہ نہیں کرتے, ان کے غلط کاموں کے, غلط طریقہ کاروں کے, غلط رسومات کی نشاندہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ باطن میں ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی تنبیہ کی, اصلاح کی تو یہ اس کلیسیا سے چلے جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے, چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن یہ جو ہے ایک پاسبان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے, اور اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو خدا کے کلام کے مطابق اپنی خدمت کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتا ہے. آخری حوالہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تموتھیوس کے خط میں سے, دوسرا تموتھیوس کا خط, اس کا 4واں باب, اس کی 2 سے 5 آیت میں ایک پاسبان کی خدمت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے, اور یہ خدمت کیوں ضروری ہے. وہاں لکھا ہے, کلام کی منادی کر, وقت بے وقت مستعد رہ, ہر طرح سے تحمل اور تعلیم سے سمجھا دے. یہ ایک ماں کا رول ہے. ماں ہر وقت دن رات اپنے بچوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ تیار رہتی ہے, اور ایک پاسبان بھی رہتا ہے. وہ تحمل سے اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے, اور پاسبان بھی تحمل سے اپنی کلیسیا کو تعلیم دیتا ہے, انہیں سمجھاتا ہے. لیکن ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے اسی آیت میں تموتھیوس کے خط میں بیان کیا ہے, نصیحت اور ملامت کر. یہ ایک پاسبان ہوتے ہوئے بطور باپ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کلیسیا کی کیا ضرورت ہے, اور اسے کس کے پاس بیٹھنا ہے. جیسے باپ جانتا ہے کہ اگر اس صحبت میں رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے, اسی طرح ایک پاسبان بھی جانتا ہے کہ اگر اس صحبت میں جائیں گے تو پھر ان کے ایمان میں خرابی آئے گی. وہ ان کی تنبیہ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کو برداشت نہیں کریں گے, بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے. کسی کی تنبیہ کی یا وہ کہیں گے مینو کیا ہے, مینو ٹھیک ہے تھا, ساڈے چندے دے پالدا, سانو ٹھیک کرنا ہے, تو اسی طرح چلا جائے گا, استاد بنا لے گا. تو یہ مشکل کام ہے. پھر لکھا ہے اور اپنے کانوں کو حق سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہوگا. آج کے زمانہ میں بہت سے خود ساختہ پادری ہیں, اور جتنے خود ساختہ پادری ہیں سارے کو صرف کہانیاں نے. کہانیاں دا مزہ بڑا آتا ہے, کیونکہ وہ روحانی ایکٹر نے خدا دے پاک کلام چ لکھیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم نو برداشت نہیں کریں گے. حق دی تعلیم کیڑی ہے؟ خدا دا کلام. وہ تو اپنے کناں نو ہٹا کے کتنے توجہ کرن گے, متوجہ ہون گے کہانیوں. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے بھائی صاحب کہانیاں دا مزہ بڑا آندا ہے. مزہ آندا ہے, مزہ تے برگر تے پیزے دا بھی بڑا آندا ہے.
لیکن اور ہڈیاں نو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. ہڈیاں نو مضبوط کی کرتا ہے؟ خالص درود، خدا کا کلام. تو یہ بطور کلیسیا ہم اگر بیداری کے دور میں ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈا پاسبان کہانیاں سنان والا ہے کہ خدا دا کلام سنان والا ہے. خدا کے پاک کلام میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں اور خاص کر کے وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق ہیں. یہ نہیں لکھا جو کہانیاں سنان سے محنت کرتے ہیں، خدا دا کلام سنان سے محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق ہیں. یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کے پیرامیٹر پر اس کے آئینے میں پاسبانوں کو پرکھیں، مجھے بھی پرکھیں. اگر آپ مجھ میں لالچ دیکھتے ہیں تو بتائیں کہ بھائی صاحب آپ یہاں پر لالچ کرتے ہیں، ذات پرستی کے ذمے میں آتے ہیں، اپنی تعریف کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی نمائش کے لیے کام کرتے ہیں. دوسروں کو بھی پرکھیں. خدا کا کلام معتبر ہے. خدا کے پاک کلام میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. عبرانیوں کے خط اس کے 13ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اپنے پیشواؤں کے تابع رہو جنہیں حساب دینا ہوگا. جو بات ہم پاسبان اس پلپٹ سے کرتے ہیں خدا ہر ایک لفظ کا ہم سے حساب لے گا. اور کلیسیا سے کیا کہا گیا ہے؟ فرما برداروں کے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار ہو. کیوں؟ کیونکہ جو وہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں وہ خوشی سے کریں. پاسٹر اپریسیشن سنڈے کا سب سے بڑا اپریسیشن یہ ہے کہ ہم کلام کو پڑھنا شروع کریں، اسے سیکھنا جاننا شروع کریں، اس پر عمل کرنا شروع کریں تاکہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں. بہت سے لوگ ہیں، بہت سی تعلیم ہے، لیکن ہم کسی تعلیم پر نہیں چلتے ہیں. ہمیں خدا کے کلام پر چلنا ہے جو سب سے معتبر ہے. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے. اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے.